امام علی کو اگرچہ تمام حق پر مانتے ہیں کہ ان جنگوں کے اندر آپ حق پر ہیں، لیکن بہرحال صحابہ میں اختلاف ہوا ہے، اور جب صحابہ میں اختلاف ہوا ہے تو اس جگہ پر کسوٹی کیا ہونی چاہیے؟ یہ باہر سے لوگوں نے اس کو اسلام کے اندر ڈالا ہے، یا خود اسلام کی فکر کے اندر، اسلام کی مختلف واقعات کے نتیجے کے اندر تاریخی اور سیاسی وجوہات کی بنا پر عقائد اور نظریات ایسے ہیں، کچھ واقعات ایسے ہیں کہ جس نے شیعیت کو پیدا کیا اور وہاں سے وہ وجود میں آئی۔ رسول اللہ کی موجودگی ہی غدیر کو منسوس بنا دیتی ہے۔ صحابہ کا زمانہ ہے، اس زمانے میں یہ فرق موجود تھا، یعنی یہ اصطلاحات پائی جاتی تھی، باقاعدہ لوگوں کے درمیان میں گروہوں میں تقسیم تھی، یہ عثمانی ہے، یہ علوی ہے، یہ شیعہ ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ جو بخاری کے اندر ہے یہ فرق موجود ہے، کیا یہ یہودیوں نے کیا ہے؟ کسی نے پوچھا کہ بخاری نے ان سے روایتیں کیوں نہیں لیں، اس صحابی سے، تو وہ کہتے ہیں لِأَنَّهُ كَانَ يُفْرِطُ فِي التَّشَيُّعِ، اس لیے کہ یہ شیعیت کے اندر بہت مبالغہ کرتے تھے، اس لیے بخاری نے اس صحابی سے روایت نہیں لی۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، ہم نے اپنے مسلک کے علماء سے یہ بات سنی ہے کہ شیعہ کی جو تاریخ ہے اس کی بنیاد بنانے والا ایک یہودی تھا، ابن سبا نام کا ایک شخص تھا کہ جس نے مسلمانوں کے درمیان میں تفرقہ پیدا کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص یمن سے آیا، کالا کلوٹا شخص تھا، اور اس نے بہت سارے ایک تحریک بنائی اور اس طرح حضرت عثمان کو شہید کیا، اور یہیں سے رافضیت کی اور شیعیت کی بنیاد رکھی گئی، جو آج تک مسلمانوں کے درمیان میں نفرتوں کو بڑھا رہی ہے۔ اور اس طرح یہود ہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کیا، اور یہود ہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کے اندر سب سے پہلے فرقہ واریت کا بیج بویا، اور اس طرح آج دنیا بھر کے اندر مسلمان تقسیم ہیں اور سنی شیعہ کی نفرت پائی جاتی ہے۔ یہ ایک بیانیہ ہمارے ہاں پیش کیا جاتا ہے، اور ہمارے جو اہل سنت والجماعت کے عام افراد ہیں لوگ اس پر یقین کر جاتے ہیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کتابیں لکھی گئیں ابن سبا کے بارے میں، اس کی شخصیت و کردار کے بارے میں بہت گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ابن سبا کے بارے میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا، وہ شخصیت ہے یا نہیں ہے، کسی کی کیا تحقیق ہے اس کے حوالے سے، یہ آپ کی اپنی تحقیق ہوگی۔ میں آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ عز و جل وہ گفتگو کروں گا، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ سنی شیعہ تفرقہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس ویڈیو کے بعد میں مجھے یہ یقین ہے کہ ایک وہ شخص کہ جس کا ضمیر زندہ ہے، یا جو عقل سے کام لیتا ہے، یا جو سمجھ سے کام لیتا ہے، وہ یہ بات سوچنے پہ ضرور مجبور ہوگا کہ آخر حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے۔ کیا ہمارے سامنے ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں پورا سچ نہیں بتایا گیا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں محض تعصب کی بنا پر وہ چیزیں بتائی گئیں کہ جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے؟ تو یہ سارے سوالوں کا جواب ہمیں اس ویڈیو میں ملے گا، اور میں بہت آسان کر کے آپ کے سامنے یہ چیزیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ کوئی آپ کے اوپر گفتگو کی طوالت کرتے ہوئے یا زیادہ مذہبی حوالے میں پیش نہیں کرنا چاہوں گا۔ چند چیزیں ہیں کہ جن کو اگر ہم شروع سے سمجھ لیتے ہیں تو یہ بات جو تفرقہ ہے، یہ ہمیں جو تقسیم ہے مسلمانوں کے درمیان میں، یہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے شیعہ کی تاریخ کے اندر بیان کرتے ہوئے کہ یہودیوں نے اس کو ایجاد کیا، یہ ایک مفروضہ ہے۔ اچھا، یہ جو میں کہہ رہا ہوں مفروضہ ہے، یہ کس بنا پر ہے اس کو میں آگے جا کر آپ کے سامنے اس کو انشاءاللہ ثابت کروں گا۔ لیکن سنی شیعہ تقسیم موجود ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ مفروضہ یہ ہے کہ ابن سبا اس نے شیعت کو وجود دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے اندر مسلمانوں میں تقسیم موجود ہے، اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب یہ تقسیم کیسے شروع ہوئی؟ یہ تقسیم شروع کیسے ہوئی ہے؟ دیکھیں، یہ جو دو گروہ ہیں میں پہلے بات کر چکا ہوں۔ ایک سنی سے اگر آپ پوچھتے ہیں، ایک سنی سے آپ پوچھیں کہ آپ سنی کیوں ہیں، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہوگا کہ میں سنی اس لیے ہوں۔ علماء سے ہم پوچھ لیتے ہیں، اگر ہم عوام سے پوچھتے ہیں تو آپ سے کہیں گے کہ بھائی میں سنی اس لیے ہوں کہ میں اس کو حق سمجھتا ہوں، اور میں اپنے علماء کے ساتھ چلنے والا ہوں، اور ہم وہ لوگ ہیں کہ جو حق والی جماعت ہیں۔ لیکن اگر علماء سے آپ پوچھیں گے کہ آپ سنی کیوں ہیں، تو آپ سے کہیں گے کہ اہل السنت وہ لوگ ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ چلنے والے ہیں، یعنی سنت پر عمل کرنے والے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہل سنت کی یہ ڈیفینیشن سوسائٹی میں کہیں ایگزسٹ کرتی ہے؟ مثلاً
اگر یہ بات ہے کہ سنی وہ ہے کہ جو سنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ چلنے والا ہے، تو کیا ایک وہ شخص کے جو سنی نہیں ہے، عباضی ہے یا دوسرا ہے شیعہ ہے تو مائلی ہے، زیدی ہے، زیدیہ میں سے، تو کیا وہ سنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکاری ہے، اسے نہیں مانتا؟ بلا شک و شبہ وہ بھی سنت کو ماننے والا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سنت، اہل سنت سے مراد کچھ اور معنی اور مفہوم ہے۔ اس کی پھر آگے ہمارے علماء وضاحت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاں، اس سے مراد یہ ہے کہ صحابہ کرام کی سنت، ما انا علیہ و اصحابی، یعنی میری سنت اور پھر میرے صحابہ کی سنت۔ اب ایک معیار میں تھوڑا اضافہ ہو گیا۔ اب جب معیار میں اضافہ ہو گیا تو پھر ہم اس کو مزید غور کرتے ہیں، اس کے اندر مزید تفصیل کے اندر جاتے ہیں، تو پھر یہ بات نظر آتی ہے کہ یہ معیار بھی پھر آگے جا کر ہمیں کچھ ایسا مضبوط دکھائی نہیں دیتا ہے۔ مثال کے طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، خود ان کے درمیان میں جمل، صفین، یہ جنگیں ہوئی ہیں، اور اس میں امام علی علیہ السلام جس جگہ پر ہیں، امام علی کو اگرچہ تمام حق پر مانتے ہیں کہ ان جنگوں کے اندر آپ حق پر ہیں، لیکن بہرحال صحابہ میں اختلاف ہوا ہے، اور جب صحابہ میں اختلاف ہوا ہے تو اس جگہ پر کسوٹی کیا ہونی چاہیے، معیار اور میزان کیا ہے؟ یعنی صحابہ کے سامنے اگر یہ بات ہوتی کہ صرف وہ سامنے والا شخص صحابی ہے، یعنی علی سے بڑا صحابی، یعنی السابقون الاولون، جو فضیلت حاصل ہے امام علی علیہ السلام کو صفین کے زمانے میں، یعنی پہلے اگر آپ اختلاف کرتے ہیں تو وہ آپ کا رائٹ ہے، لیکن امام علی جس زمانے میں ہے، صفین ہو رہی ہے، اس زمانے میں امام علی سے افضل کوئی ہے؟ میں تو علی الاطلاق افضلیت کی بات نہیں کر رہا، میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ تو بلا شک و شبہ ہر شخص کہے گا، سنی بھی کہتے ہیں کہ اس زمانے میں علی سے بڑا کوئی صحابیت کے اندر نہیں ہے۔ تو پھر محض صحابیت کو دیکھ کر کیا فیصلہ کیا گیا چونکہ حضرت علی علیہ السلام رضی اللہ عنہ یہ بڑے صحابی ہیں تو ان کے مقابل نہیں آنا چاہیے؟ تو انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس زمانے میں ایسا نہیں کیا تو پھر آج جو ہمارے لوگ کہتے ہیں ما انا علیہ و اصحابی، یہ معیار مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایک سنیت کی جو ڈیفینیشن ہے، یہ پھر آگے جا کر عدالت صحابہ کہ آپ صحابہ کے اوپر کوئی گفتگو نہیں کر سکتے وغیرہ، بہت سارے مسائل آتے ہیں۔ لیکن شیعیت کیا ہے؟ شیعیت یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد امام علی ہیں اور اس کے بعد 12 امام ہیں، ہم اس دین کی تعبیر کو قبول کریں گے کہ جو امام علی علیہ السلام اور اہل البیت علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، اور ہر جنگ کے اندر علی حق پر ہیں، اور جو ان کے مد مقابل آئے گا وہ باطل ہوگا۔ یہ شیعیت کی ایک بنیادی طور پر ایک تعریف ڈیفینیشن ہے کہ جو ہر ایک کو سمجھ میں آ جاتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت آسان سی بات ہے کہ جسے سمجھنا چاہیے۔ لیکن ایسے میں اب سوال یہ ہے کہ کیا شیعیت کا آغاز کہاں سے ہوا؟ یہ جو بات کی جاتی ہے کہ کیا یہ باہر سے لوگوں نے اس کو اسلام کے اندر ڈالا ہے، یا خود اسلام کی فکر کے اندر، اسلام کی مختلف واقعات کے نتیجے کے اندر، تاریخی اور سیاسی وجوہات کی بنا پر عقائد اور نظریات ایسے ہیں، کچھ واقعات ایسے ہیں کہ جس نے شیعیت کو پیدا کیا اور وہاں سے وہ وجود میں آئی۔ مثال کے طور پر یہاں بہت سارے افراد، خود ہمارے اہل سنت مصادر کے اندر، تفاسیر اور احادیث کے اندر ایسی روایات موجود ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی انت وشیعتک هم الفائزون۔ خیر البریہ کی تشریح کے اندر روایات موجود ہیں، روح المعانی کے اندر سیوطی رحمہ اللہ نے اور دیگر مفسرین اور محدثین نے ذکر کیا ہے، اے علی آپ اور آپ کا جو گروہ ہے وہ کامیاب ہے۔ میں اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے محض صرف روایت کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ہم ان واقعات کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں، ان واقعات کو تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں سے شیعی فکر وجود ہوئی، جہاں سے وہ شیعہ فکر جس کو کہتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ سنی شیعہ کا تقابل کرتے ہیں تو تقابل کے اندر آپ کو یہ بات سامنے رکھنا چاہیے ہمیشہ کہ دونوں جانب کے مصادر سامنے ہونے چاہیے۔ یعنی اور میرا ہمیشہ جو میزان رہا ہے وہ یہی ہے کہ جب میں اختلافی موضوع پر گفتگو کروں تو وہاں پر اہل سنت کی کتابیں سامنے ہوں، شیعہ کتابیں بھی ہوں، لیکن چونکہ میں خود سنی ہوں تو ہمارے لیے جو معیار ہوتا ہے وہ اہل سنت والجماعت کی کتابیں ہیں، وہاں سے ہم تلاش کرتے ہیں، وہاں سے ہم ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو بات کی گئی ہے اس کا ریفرنس کیا ہے، اور اس میں اس کی وثوقیت، یعنی یہ کتنی پختہ بات ہے، ٹھیک ہے، یہ تو یہ ہمیشہ سامنے رہنا چاہیے۔ باقی اگر آپ کا کوئی اور کرائٹیریا ہے تو وہ آپ کی مرضی ہو سکتی ہے۔ غدیر ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بنیادی طور پر اسلام میں جب یعنی وہ مقام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اس امت کے لیے، صحابہ کرام کے اوپر اور تمام امت کے اوپر اس بات کو سامنے رکھ دیا کہ اب جو دین ہے یا جس طرح میری رسالت ہے، اس کا جو فریضہ ہے تبلیغ ہے، وہ آگے کون ادا کرے گا؟ یعنی صحابہ کرام کے سامنے اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ اور پختگی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے عہد لے لیا۔ اس واقعے کو کہتے ہیں واقعہ غدیر۔ اب یہ غدیر کا جو واقعہ ہے یہ منسوس ہے۔ منسوس یہ ہوتا ہے کہ جس میں شارع خود موجود ہوتا ہے، یعنی یا شارع کی جانب سے، شریعت کی جانب سے کوئی نص ریٹن کے اندر موجود ہوتی ہے، عبارت موجود ہوتی ہے، کوئی قانون ہوتا ہے، کوئی ضابطہ ہے، یا خود شارع کی ذات وہاں پر موجود ہے، تو اس واقعے کو کہتے ہیں کہ یہ واقعہ منسوس ہو گیا۔ رسول اللہ کی موجودگی ہی غدیر کو منسوس بنا دیتی ہے۔ تو غدیر ایک ایسا واقعہ ہے کہ اس کو آپ چاہے خلافت مانیں یا نہ مانیں، اس کو آپ اس سے استدلال کچھ بھی نہ کریں، کوئی استدلال آپ نہ کریں، لیکن یہ استدلال بہرحال یہاں پر موجود ہے، یہ طے ہے کہ غدیر میں رسول کی ذات موجود ہے۔ جب رسول اللہ کی ذات ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ صحابہ سے عہد لے رہے ہیں، من کنت مولا فہذا علی مولا، اس عہد کو آپ خلافت کے معنی میں میرے بھائی لیتے ہیں یا نہیں لیتے؟ بہرحال یہ اس معنی میں ضرور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ علی بن ابی طالب کو جوڑا ہے اور ولایت کے اندر جوڑا ہے، یعنی اس بات کے اندر کہ جس مومنوں کا، جیسے میں مولا ہوں، جیسے مجھے یہ اختیار ہے مومنوں کی ذات کے اوپر، جانوں کے اوپر، میں مالک ہوں، اسی طرح علی بن ابی طالب میرے ساتھ ساتھ ہیں۔ اس کے بعد چونکہ جب سقیفہ ہوتا ہے تو سقیفہ کو ہمیں واضح نظر یہ بات آتی ہے کہ اس میں رسول کی ذات نہیں ہے۔ سقیفہ کی جو مشروعیت ہے وہ کس درجے کی ہے، میں اس پر بات نہیں کر رہا ہوں، نہ ہی میرا یہ موضوع ہے آج کا۔ میں اس پہ بات کر رہا ہوں کہ سقیفہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے یا نہیں ہے۔ تو بلا شک و شبہ رسول اللہ کا وصال ہو چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سقیفہ بنی ساعدہ میں موجود نہیں ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی جماعت ہے، انصار اور مہاجرین کی وہاں پر اختلاف ہوتا ہے اور وہاں پر ایک معاملہ طے ہو جاتا ہے۔ تو اب جو دو فکر ہیں اس امت کے اندر، ایک فکر وہ ہے کہ جو یہ کہتی ہے کہ میں غدیر کے ساتھ ہوں، اور دوسری فکر وہ یہ ہے کہ جو کہتی ہے کہ میں سقیفہ بنی ساعدہ کے ساتھ ہوں۔ تو یہاں سے بنیادی طور پر سمجھنے والی بات ہے کہ یہ ایک ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارا جو زندگی، مثال کے طور پر خلافت کا معاملہ ہو یا قوانین ہیں سوسائٹی اور سماج کی، وہ سقیفہ سے شروع ہو رہے ہیں، یعنی ہم اس ترتیب کے ساتھ لے کے چلیں گے جو خلافت کی ہے، سقیفہ کے بعد آغاز ہوئی ہے، اور اس میں بھی پھر ہمارے ہاں وہ خلفاء راشدین یعنی 4 تک لسٹ بنائی ہوئی ہے، زیادہ سے زیادہ امام حسن کو شامل کر لیتے ہیں، پھر آگے جو 12 خلفاء ہیں اس میں کچھ یزید کو بھی شامل کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں بھی بڑا ایک قسم کا ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی کلیئرٹی نہیں ملتی، یعنی کوئی بہت اس طرح کی صاف بات ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ لیکن بہرحال اگر ہم ایک فکر یہ مانتی ہے کہ جو سقیفہ سے شروع ہو رہا ہے اور یہ جو اجماع ہے اس کو ہم لے کے چلیں گے، اور چاہے اس کے اجماع کے سقیفہ کے مقابل کوئی بھی آ جاتا ہے، خواب و صحابی ہو جیسے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ ہے، یا بنی ہاشم کے افراد ہیں، یا پھر اس میں اور دیگر جو معاملات آتے ہیں جیسے شبلی نعمانی نے لکھا ہے، تو ہم اس سلسلے کے ساتھ نہیں ہوں گے، ہم اس تسلسل کو مانیں گے کہ جو یہاں سے سنت کے معنی کے اندر یعنی سنت خلفاء چل رہی ہے، یہ ہے سنیت۔ اور دوسری جانب جو کہتے ہیں کہ نہیں، جو تشیع ہے، جو غدیر ہے وہاں سے چلے گی، اور یہ جو سقیفہ ہے یہ ایک یوں سمجھ لیں کہ سیاسی فیصلے ہیں، اس کا غدیر کے ساتھ یا رسول اللہ کی نص کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ ایک تفصیلی موضوع یہاں ایک چل رہا ہے، اور میں اس کو یہاں پر ختم نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہ رہا ہوں کہ ویڈیو زیادہ طویل ہو اور آپ لوگوں کے اوپر کوئی گرانی پیدا ہو۔ میں مختصر کرتے ہوئے آگے اس بات کو لے کے جانا چاہتا ہوں، اور جو شبہ ہے اصل جو ہمارے لوگوں کے ذہن میں کہ یہ شیعیت نہ کوئی ایسی اجنبی چیز ہے، ایسا ایک اجنبی ہے، لوگوں کے ذہن میں نفرت ڈال دو کہ گویا کہ کسی یہودی نے ایجاد کر دیا، گویا کہ بس یہ، اور خوف، بس اگر کسی نے شیعہ کہہ دیا نا تو بس یہ جان کے لالے پڑ جاتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ خوف۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، کوئی یہودی نے ایجاد نہیں کیا، بہت سارے علماء نے یہاں پر گفتگو کی ہوئی ہے، اور سوشل میڈیا پر آپ کے ان کے بیانات مل جائیں گے کہ جناب یہودیوں کی پیداوار اور یہودیوں کی ایجاد وغیرہ ہے۔ میں آپ کے سامنے یہاں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری، یعنی
کچھ ایسے تابعین اور بلکہ صحابہ کرام کے ہمیں نام ملتے ہیں کہ جن کو شیعہ کہا گیا. میں پیش کرنا چاہوں گا، اور یہاں میں سب سے پہلے تو آپ کے سامنے صحیح بخاری کی ایک روایت رکھنا چاہتا ہوں. صحیح بخاری کی 3081. یعنی ایسا نہیں ہے، یعنی اس روایت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ وہ دور کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تابعین کا زمانہ ہے، یہ صحابہ کا زمانہ ہے، اس زمانے میں یہ فرق موجود تھا. یعنی یہ اصطلاحات پائی جاتی تھی، باقاعدہ لوگوں کے درمیان میں گروہوں میں تقسیم تھی، یہ عثمانی ہے، یہ علوی ہے، یہ شیعہ ہے. اب مجھے بتائیں کہ یہ جو بخاری کے اندر ہے یہ فرق موجود ہے، کیا یہ یہودیوں نے کیا ہے؟ یعنی کتنے افسوس کی بات ہے. میں آپ کے سامنے یہ روایت پیش کرتا ہوں، 3081 صحیح بخاری ہے. اس کے اندر یہ الفاظ طویل روایت ہے اور میں تمام نہیں پڑھوں گا، آپ کے سامنے بس میں شو کرتا ہوں. آپ دیکھیں، انا ابی عبد الرحمن وکان عثمانیا. ابی عبد الرحمن السلمی سے روایت ہے وکان عثمانیا، یہ عثمانی تھے. اب ایک فرق ہو گیا نا. اب ایک فرق ہو گیا. کیا فرق ہو گیا؟ عثمانی کا. یعنی سوسائٹی کے اندر ایک گروہ موجود ہے جس کو عثمانی کہتے ہیں. مسلمانوں کے درمیان میں فرق ہے. اس زمانے میں یہ تفریق پیدا ہو گئی ہے. اور روایت کہاں کی ہے؟ صحیح بخاری کی. فقال لابن عطیہ، انہوں نے ابن عطیہ سے کہا، کیا کہا؟ وکان علویا، اور ابن عطیہ علوی تھا، یعنی علوی تھے وہ. علوی عثمانی، یہ فرق موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے. تو مجھے پھر جواب دیں یہ اسکالر حضرات کہ نہیں یہ مسلمانوں کے درمیان میں تفرقہ یہودیوں نے پیدا کیا. یہودیوں نے پیدا کیا یا مسلمانوں کے اندر خود یہ سوچ موجود تھی؟ یہ فرق کیا جاتا تھا مسلمانوں کے اندر. ایسے محدثین ہیں، ایسے علماء ہیں، لوگ عثمانی تھے اور علوی تھے. یہ عثمانی اور علوی کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ آگے جا کر کون سا تفرقہ بنا ہے؟ کون سی یہ فکر بنی ہے؟ اس کو غور کریں، اس کو سمجھیں. اور پھر یہاں اس پوری روایت کو آپ پڑھیں. انی لاعلم ما الذی جرى صاحبک علی الدماء. کیا بات کر رہے ہیں یہ عثمانی، کیا کہہ رہے ہیں، اور علوی اس کو کیا جواب دے رہے ہیں. یہ تھوڑی سی میں آپ کے سامنے یہ روایت پیش کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تمہارے صاحب، یعنی وہ جو عثمانی تھے وہ علوی سے کہتے ہیں، یعنی تمہارے صاحب امام علی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، حضرت علی کو کس چیز سے خون بہانے پر جرت ہوئی؟ کیوں لوگوں کا خون بہا رہے ہیں؟ یہ جرت اسے کیوں ملی؟ یہ کون بات کہہ رہے ہیں؟ وہ عثمانی جو محدث ہیں ابو عبد الرحمن السلمی، وہ ابن عطیہ سے کہہ رہے ہیں. اور پھر وہ آگے وہ روایت بیان کر رہے ہیں، اور طویل روایت ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے آپ کو نمبر بتا دیا ہے. تو یہ چیز تفرقہ خود وہاں اس زمانے کے اندر موجود ہے. لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ جناب یہ باہر سے یہ چیزیں آئی ہیں. یعنی کچھ معاملات ایسے ہوئے ہیں مسلمانوں میں کہ ان معاملات کی وجہ سے دو فکر پیدا ہوئی، عثمانی اور علوی. عثمانی اور علوی، یعنی علوی کو مد مقابل استعمال کیا جا رہا ہے عثمانی کے. تو وہ وجوہات کیا ہوں گی، وہ اس کے اسباب کیا ہوں گے، ان سب کو آپ سائڈ پہ کر کے اور یہ کہہ دیں کہ بس نہیں شیعت تو باہر سے وجود میں آئی ہے. تو کتنی بڑی ناانصافی ہوگی، کتنی بڑی ناانصافی ہوگی کہ جو ہم اپنے مسلمانوں کے ساتھ کریں گے، اور ہم اس بات پہ غور نہیں کریں گے کہ بھائی اس کے اسباب تلاش کریں، ان کی وجوہات تلاش کریں، اور کہاں پر ہیں یہ اختلافات. تو ایک بات تو یہ ہے. ایک میں آپ کو اور بات سمجھانا چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں. رافضیت کا الزام لگایا جاتا ہے ہمارے ہاں، محدثین کے ہاں بھی بڑے یہ چیزیں، یہ شخص رافضی ہے. کبھی خلافت کے مسئلے پہ کہا جاتا ہے، کبھی یعنی ایک ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ یہ مسئلہ مثال کے طور پر اس کا رافضیت کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں رسول اللہ کے والدین وہ جنت میں ہیں، رسول اللہ کے والدین جنت میں ہیں. اس پر ماننے والے کو پہلے رافضی کہا جاتا تھا، اس نظریے کو ماننے والے. یہ تو بعد میں ہمارے ہاں لوگوں نے، ورنہ روایات کے اندر تو یہی ہے، ان ابی و اباک فی النار، صحیح مسلم کی جو روایت ہے. ورنہ یعنی ہمارے ہاں اہل سنت جو آج مان رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ شروع میں رافضیت کی پہچان تھی، شیعہ ہونے کی علامت تھی کہ رسول اللہ کے والدین کو جنتی مانا جائے. میزان الاعتدال کے اندر ایک راوی ہیں یحییٰ بن حسین العلوی، ان کے حالات زندگی میں اسی بات کو لکھا ہے، اور کوئی وجہ رفض ذکر نہیں کی ہے، بلکہ یہی کہ یہ شخص رسول اللہ کے والدین کو جنتی مانتا ہے، اس لیے یہ بندہ رافضی ہے. تو اس طرح کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو اس علوی فکر کے ماننے والوں کے ہاں موجود تھی. جو بھی اسے مانتا تھا لوگ اس کو کہتے تھے یہ رافضی ہے، یہ شیعہ ہے. اور جو اس فکر کو نہیں مانتا تھا لوگ کہتے تھے یہ سنیت ہے. ایک صحابی ہیں ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ، ان کی حالات زندگی آپ پڑھیں گے
ان کے بارے میں، یعنی یہ صحابی ہیں، ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ، طبقات ابن سعد میں لکھا ہوا ہے کہ یہ صحابی ہیں، بلکہ مسلم کے اندر روایت موجود ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت ہے 3077، یعنی روایت ہے سمعت ابا طفیل، ابو طفیل کو میں نے سنا رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بیت اللہ کا طواف فرما رہے ہیں، آپ اپنی مڑے ہوئے سرے والی چھڑی سے حجر اسود کو استلام کرتے تھے اور پھر اس چھڑی کو بوسہ دیتے تھے۔ تو یہ اس روایت سے معلوم ہوا کہ یہ صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی رسول ہیں ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جو سب سے آخر میں انتقال فرمانے والے ہیں، یعنی 110 ہجری غالباً ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ یہ امام علی کے اصحاب میں سے تھے۔ ان کے بارے میں جو ہمارے محدثین ہیں یا طبقات کی کتابیں ہیں، آپ اس کا مطالعہ کریں تو ابن حجر نے ان کے بارے میں لکھا ہے تہذیب کے اندر، کہتے ہیں وَكَانَ أَبُو الطُّفَيْلِ ثِقَةٌ فی الحدیث، حدیث میں ثقہ ہے، صحابی ہیں، وَكَانَ مُتَشَيِّعًا، شیعہ تھے، متشیع تھے یہ۔ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں اسی طرح لکھا ہے، الحجازی الشیعی، مزی نے تہذیب الکمال میں لکھا ہے، کہتے ہیں کہ یہ روایت کرتے ہیں وَكَانَ مِن شِيعَتِهِ، یہ امام علی کے شیعہ میں سے تھے۔ اسی طرح بخاری کے بارے میں خطیب نے الکفایہ کے اندر لکھا ہے، کسی نے پوچھا کہ بخاری نے ان سے روایتیں کیوں نہیں لیں اس صحابی سے، تو وہ کہتے ہیں لِأَنَّهُ كَانَ يُفْرِطُ فِي التَّشَيُّعِ، اس لیے کہ یہ شیعیت کے اندر بہت مبالغہ کرتے تھے، اس لیے بخاری نے اس صحابی سے روایت نہیں لی۔ ہائے ہائے، اندازہ کریں آپ، یعنی امام بخاری یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ صحابی ایسا ہے کہ جو تشیع میں غلو کر رہا ہے، لہٰذا میں اس سے روایت نہیں لوں گا۔ یہ کیا معاملہ ہے بھائی؟ تو بہرحال ابن عبد البر کہتے ہیں قال ابو عمر کان یعترف بفضل ابی بکر و عمر، یہ حضرت ابو بکر و عمر کی فضیلت کے معترف تھے، لیکن یقدم علیًا، لیکن علی کو سب سے مقدم رکھتے تھے، الاصابہ فی معرفت الصحابہ۔ بہرحال یہ ایک صحابی ہیں اور جلیل القدر صحابی ہیں، لیکن ان کے اوپر یہ الزام ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کو تشیع کے ساتھ موسوم کیا گیا۔ اب مجھے بتائیں آپ، ایک صحابی ہے جس کے بارے میں ہمارے اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ اس کو گناہوں سے محفوظ رکھا جاتا ہے، اور وہ شخص وہ ہے کہ جو رسول اللہ کی صحبت اسے ملی ہوئی ہے، ایک لمحے بھر کے لیے دیکھ لیا، ایسے شخص کے اوپر بھی علماء نے شیعیت کا اطلاق کیا ہے، ایسے جلیل القدر شخص کے اوپر، یعنی ہمارے تو آپ چھوڑیں نسائی یا شافعی وغیرہ، صحابی کے اوپر بھی کیا گیا۔ تو یہ ہے شیعیت کی سچی تاریخ کے علی کا ساتھی ہونا۔ یہ نہیں ہے کہ جو ہمارے سامنے بیان کیا گیا ہے کہ یہ شخص، یہ بندہ، یہ باہر سے اسلام کے اندر ڈالے گئے ہیں۔ ایک طویل موضوع ہے، اس کو یوں سمجھ لیں کہ یہ پہلی قسط ہے انشاءاللہ عز و جل، اس کو آگے مزید میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ جہاں پر غلط فہمیاں ہیں اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور مراد یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر اعتبار کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ جو دلوں کے اندر بغض اور حسد پایا گیا ہے اور ڈالا گیا ہے کہ یہ کہیں باہر سے لوگ آئے ہیں اور اسلام کے اوپر قابض ہو گئے ہیں، اس سوچ کا خاتمہ انشاءاللہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔